بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ انداز بیان چینل کے ساتھ شہباز شفقت مرزا۔ ایک شخص حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں روزانہ یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اے خدا مجھے بے محنت روزی عطا کر۔ جب تو نے کاہل، بیمار اور ناکارہ پیدا کیا ہے تو زخمی پیٹھ کے گدھوں پر گھوڑوں اور اونٹوں کا بوجھ نہیں لادا جا سکتا۔ مجھے بے محنت و مشقت غیب سے ایسی روزی دے کہ میں سوا تجھ سے مانگنے کے اور کوئی کوشش نہ کرنے پاؤں۔ بہت دن تک برابر یہی دعا کرتا رہا۔ مخلوق اس کی لا حاصل طمع اور خدا سے روزی کرنے پر ہنستی تھی کہ یہ لمبی داڑھی والا کیا بیہودہ بکتا ہے، کسی نے اسے بھنگ تو نہیں پلا دی۔ روزی حاصل کرنے کا طریقہ تو محنت و مشقت ہی ہے، اس کے خلاف کبھی نہیں ہوتا۔ اس زمانہ کے بادشاہ اور پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام تھے جو بڑے صاحب کمال تھے، لیکن ایسی شان و شوکت اور خدا رسی کے باوجود خدا نے ان کی روزی محنت و مشقت پر منحصر کی تھی۔ جب تک آپ ذرہ تیار کرنے کی تکلیف نہ اٹھاتے آپ کو روزی میسر نہ آتی تھی۔ اس پر بھی ایک معمولی نکما آدمی حماقت سے یہ چاہے کہ بغیر محنت و تجارت روپے سے دامن بھر لے، ایسا خزانہ تو دنیا میں کسی کو نہیں ملا۔ بھلا آسمان پر بے سیڑھی کے کون چڑھا؟ کوئی مذاق سے کہتا کہ ہمیں خوشخبری مل چکی، جا اور اپنا خزانہ لے لے۔ کوئی کہتا کہ حضرت اگر خزانہ ہاتھ لگے تو کچھ ہمیں بھی دے دینا، لیکن وہ دھن کا پکا لوگوں کے تان اور مذاق اڑانے سے اپنی دعا اور گڑ گڑانا کم نہ کرتا تھا۔ جب اس نے دعاؤں کا تازیانہ باندھ دیا تو آخر اس نے جو سب کی سنتا اور مرادیں بھر لاتا ہے دعا سنی، چاہے دعا ناگوار ہو اور چاہے جلد یا دیر، لیکن آخر کار مانگنے والا ضرور پاتا ہے۔ ایک دن صبح سویرے بہت ہی آہوزاری سے وہ شخص اپنی دعا رٹ رہا تھا کہ یکایک ایک گائے نے سینگ مار کر دروازہ توڑ ڈالا اور گھر میں گھس آئی۔ گائے تو بے جھجکے اس کے گھر میں آ پہنچی اور اس نے اٹھ کر اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اس کے بعد بلا تعامل اسے ذبح کر کے فوراً قصاب کے پاس لے گیا تاکہ اس کی کھال چھیل کر صاف کر دے۔ گائے کے مالک نے بھی دیکھ لیا اور چلایا کہ ہائے، میری گائے تو بدک کر نکل گئی تھی، بتا تو نے کس طرح اسے مار ڈالا؟ ارے بھولے بدماش، چل عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں خدا سے بے محنت روزی طلب کرتا تھا اور کس کس کی عاجزی منت سے دعا کرتا تھا۔ برسوں سے میرا کام دعا مانگنا تھا، یہاں تک کہ خدا نے میرے پاس گائے بھیج دی۔ جب میں نے گائے دیکھی تو جھٹ کھڑا ہو گیا، چونکہ وہ میرا رزق تھا۔ میری مدتوں کی دعا قبول ہوئی اور مجھے روزی بے محنت ملی، اس لیے میں نے اس کو ذبح کر ڈالا۔ بس یہ جواب ہے۔ گائے کا مالک مارے غصے کے لال پیلا ہو گیا، اس کا گریبان پکڑا اور منہ پر چند گھونسے لگائے اور اس کو داؤد نبی علیہ السلام کے پاس پکڑ کر لے چلا کہ اے ظالم، چل تجھے اپنے کیے کی سزا دلاؤں۔ ارے دغا باز، یہ دعا کیا بکتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے بہت دعائیں مانگی ہیں اور اس خوش آمد میں مدتوں اپنا خون آپ پیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ میری دعا قبول ہوئی ہے۔ مالک نے چیخنا شروع کیا کہ اے مسلمانوں، ذرا یہاں آؤ اور اس کی بکواس تو سنو۔ یہ دعا مانگ کر میرا مال ہڑپ کرنے کا حق جتاتا ہے۔ اگر عالم میں یہی قانون ہوتا تو خالی دعا کرنے والے دولت دنیا کے مالک ہوتے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو سارے اندھے فقیر دولت مند امیر بن جاتے۔ وہ تو رات دن یہی دعا کرتے رہتے کہ یا الہی تو ہم کو دے۔ اندھوں کی محنت و مشقت سو رگڑ رگڑ کر دعا مانگنے کے اور کیا ہے، لیکن بھیک
سوا پانی اور روٹی کے انہیں اور کیا ملتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ مسلمان ٹھیک بات کہتا ہے، اور اے دعا فروش ظالم، ایسی دعاؤں سے کوئی دولت کیسے دے سکتا ہے؟ کوئی شخص کسی چیز کا مالک اسی حالت میں ہو سکتا ہے کہ یا خریدے یا بھیک سے حاصل کرے یا وصیت میں اسے کوئی دے دے۔ پس یا تو گائے واپس کر دو یا قید خانے کی سیر کرو۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا کہ اے رحیم و کریم، میں نے مدتوں اسی آرزو میں دعائیں کی ہیں، اور سوا تیرے ان سے کوئی واقف نہیں۔ تو ہی نے میرے دل میں دعا ڈالی، سینکڑوں امیدوں کے روشن چراغ کیے۔ میں نے وہ دعائیں خالی خولی نہیں کی تھی، بلکہ یوسف کی طرح کتنے ہی خواب دیکھے تھے۔ اس دغا باز نے مجھے اندھا کہا ہے، اے خدا، اس کا قیاس ابلیسیانہ ہے۔ بھلا میں نے اندھے پن سے دعا کب کی ہے؟ میں نے سوا خدا کے کسی سے بھیک نہیں مانگی۔ اندھا تو اپنی نادانی کی بنا پر مخلوق سے سوال کرتا ہے، مگر میں نے تو تجھ سے سوال کیا کہ تجھ پر ہر دشوار آسان ہے۔ مخلوق میرے بھید کو نہیں پہچانتی اور میری بات کو بےہودہ جانتی ہے۔ وہ بھی سچ کہتی ہے، کیونکہ سوا بھید جاننے والے کے، عیبوں کو چھپانے والے کے، اور دوسرا کون ہے کہ عیب داں ہو؟ مدعی نے کہا کہ ابے میری طرف دیکھ اور سچ سچ کہہ، یہ آسمان کی طرف کیا دیکھتا ہے؟ یہ کیا پاکھنڈ بنایا ہے؟ دھوکے سے اپنی خدا رسی جتاتا رہا ہے۔ جب تیرا دل ہی مردہ ہو تو کس سند سے آسمان کی طرف دیکھتا ہے؟ الغرض سارے شہر میں ہلکم مچ گئی، اور اس دعا کرنے والے نے زمین پر سجدے میں سر رکھ دیا کہ اے خدا، اس بندے کو بدنام نہ کر۔ اگر میں برا بھی ہوں تو میری برائی کو فاش نہ کر۔ تو جانتا ہے کہ طویل راتوں میں کس عجز و زاری کے ساتھ تجھے پکارتا رہا ہوں۔ اگر میری عبادت کی قدر مخلوق کو نہیں تو نہیں، مگر تجھ پر روشن ہے۔ اے خدا، یہ لوگ مجھ سے گائے طلب کرتے ہیں۔ تو نے گائے کیوں بھیجی؟ اس میں میری کوئی خطا نہیں تھی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام باہر تشریف لائے اور غل غپاڑا سنا تو پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ مدعی نے آگے بڑھ کر عرض کی کہ اے نبی، میری گائے اس کے گھر میں گھس گئی، اس نے میری گائے کو ذبح کر لیا۔ اب آپ اس سے دریافت کریں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ اے شخص، بتا، تو نے اس کی گائے ذبح کیوں کر ڈالی؟ ایسی باتیں نہ کر، معقول بات کر، تاکہ اس دعوے کا فیصلہ کیا جا سکے۔ اس نے عرض کیا کہ اے داؤد، میں 7 سال دن رات یہی دعا مانگتا تھا، اے رحیم و کریم، مجھے حلال روزی بے محنت عطا فرما۔ شہر کی ساری خلقت، کیا مرد اور کیا عورت، سب واقف ہے، اور بچے تک اس بات کی ہنسی کیا کرتے تھے۔ آپ کسی سے اس کی تصدیق فرما لیں کہ یہ پھٹے کپڑوں والا فقیر سچ ہے یا نہیں۔ اتنی مدت کی دعاؤں کے بعد ایک دن گائے میرے گھر میں آ گئی، میری آنکھوں میں اندھیری آ گئی، اس لیے نہیں کہ رزق مل گیا، بلکہ اس خوشی میں کہ میرے اتنے برسوں کی دعا قبول ہوئی۔ میں نے گائے کو ذبح کر دیا کہ خدا کے شکر میں فقیروں پر تقسیم کر دوں، جس نے میرے دل کی مراد پوری کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ ان باتوں کو چھوڑ کر کوئی شرعی دلیل ہے تو وہ بیان کر۔ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں کسی معقول دلیل کے بغیر ایسا فیصلہ کر دوں کہ شریعت میں باطل قانون چل پڑے؟ تجھے وہ گائے کسی نے بخشی یا تو نے خریدی کہ تو اس کا مالک بن گیا؟ پس ایسی باتیں نہ کرو، اس مسلمان کو قیمت ادا کر، اور اگر پاس نہیں ہے تو قرض لے کر دے۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، تم بھی یہی کہتے ہو جو یہ بے درد لوگ کہتے ہیں؟ پھر اس نے سچے دل سے آہ کی اور کہا کہ اے میرے سوزے دل کے جاننے والے، تو ہی داؤد کے دل میں اس کی روشنی ڈال دے۔ یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا دل ہل گیا۔ داؤد نے کہا کہ اے گائے والے، آج کے آج مہلت دے دے اور مقدمہ ملتوی کر،
تاکہ میں خلوت میں نماز پڑھوں اور یہ احوال اس راز جاننے والے سے دریافت کروں۔ میرا خلوت میں نماز کے لیے جانا تعلیم خلق کا ایک راستہ ہے۔ پھر حضرت داؤد چپ چاپ تنہائی میں چلے گئے۔ آپ نے دروازہ بند کر دیا اور محراب میں جا کر دعا میں مصروف ہوئے۔ جتنا بتانا تھا بتایا، خدا نے بتا دیا، اور داؤد علیہ السلام اس مقدمے کے طریقے سزا سے واقف ہو گئے۔ دوسرے دن وہ مدعی اور مدعا علیہ داؤد علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ پھر مقدمہ شروع ہوا اور مدعی نے سخت گالی گلوچ شروع کی کہ پیغمبر حق کے عہد میں ایسا ظلم صریح ہو رہا ہے کہ گائے کو مار کر کھا گیا، اور جواب وہی کہ موقع پر اپنی خدا رسی کا فریب دیتا ہے۔ اے خدا کے رسول، کیا یہ جائز ہے کہ گائے جو میری تھی وہ خدا نے اسے دے دی؟ داؤد علیہ السلام نے کہا، خاموش ہو جا اور اس کا پیچھا چھوڑو اور اس مسلمان کو اپنی گائے معاف کر دے۔ اے جوان، جب خدا نے تیرے گناہ کو پوشیدہ کیا ہے تو تو بھی اس کی ستاری کا حق ادا کر اور صبر کر لے۔ اس نے واہ ویلا مچانا شروع کیا کہ یہ کیا حکم اور یہ کیا انصاف کہ مجھ غریب کے لیے نیا قانون وضع ہوا۔ اے داؤد، تمہارے عدل و انصاف سے تو زمین و آسمان معطر ہیں، لیکن جو ستم مجھ پر ہوا ایسا تو اندھے کتوں پر بھی نہ ہوا ہوگا۔ اس زیادتی سے پتھر اور پہاڑ شک ہو جائیں گے۔ اسی طرح کی شکایتیں اعلانیہ کر رہا تھا اور ظلم پکار رہا تھا۔ اے نبی، مجھے دیکھو، مجھ پر ایسا ظلم نہ کرو اور خلاف انصاف حکم نہ دو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب سب کچھ سن لیا تو حکم دیا کہ ارے بدماش، اپنا سارا مال اس کے حوالے کر، ورنہ تیرا معاملہ سخت ہو جائے گا اور تیرا ستم اس پر بھی آشکار ہو جائے گا۔ اس نے اپنے سر پر خاک اڑائی، کپڑے پھاڑ لیے اور کہا کہ آپ نے تو ظلم میں اور اضافہ کر دیا۔ جب وہ باز نہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو اپنے قریب طلب فرمایا اور کہا کہ اے سیاہ بخت، چونکہ تیری تقدیر درست نہیں، اس لیے تیرے ظلم کا نتیجہ آہستہ آہستہ ظاہر ہوا۔ دیکھ، اس واویلا سے باز آ، کہیں یہ واویلا تیری ہلاکت کا پیغام نہ بن جائے۔ جا، تیرے بچے اور بیوی اس کے لونڈی غلام بنا دیے گئے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے پتھر لے کر اپنا سینہ کوٹنے لگا اور اپنے جہل سے ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ مخلوق بھی یہ حال دیکھ کر ترس کھانے لگی، کیونکہ ان احکام کی اصلی وجہ سے وہ ناواقف تھی۔ سب طرف وارد داؤد کے پاس حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اے ہمارے شفیق نبی، آپ کی ذات سے ایسا ظلم نہ ہونا چاہیے۔ آپ نے ایک بے گناہ پر بے وجہ غصہ کیا۔ داؤد نے کہا کہ دوستو، اب وہ وقت آن پہنچا کہ اس کا چھپا ہوا بید ظاہر ہو۔ سب مل کر ہمارے ساتھ فلاں جنگل میں دریا کے کنارے چلو، بلکہ سب مرد و عورت مل کر گھروں سے نکلو تاکہ تم سب اس پوشیدہ راز سے واقف ہو جاؤ۔ اس جنگل میں ایک بہت بڑا گھنا درخت ہے، اس کی ڈالیوں سے ڈالیاں ملی ہوئی ہیں، وہ بہت تناور درخت ہے، مجھے اس کی جڑ میں سے بوئے خون آتی ہے۔ اس تناور درخت کے نیچے ایک آدمی کا خون کیا گیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس بدبخت نے اپنے مالک کو قتل کر کے اس میں ڈال دیا ہے، اور یہ گائے والا دراصل مقتول کا غلام ہے۔ اس نے اپنے مالک کو قتل کر کے سارا مال لے لیا ہے۔ یہ جوان مدعا علیہ اسی مقتول کا فرزند ہے۔ یہ اس وقت بالکل ناسمجھ بچہ تھا، اس لیے بے خبر ہے۔ اب تک تو خدا کے حلم نے اس کے ظلم کو پوشیدہ رکھا تھا، لیکن آخر میں اس بے حمیت کی ناشکری اس حد کو پہنچی کہ اپنے مالک کے بچوں کو دیکھنا تک چھوڑ دیا۔ نہ ان کو کچھ دیتا، نہ عید میں جا کر ان سے ملاقات کرتا۔ ان بے کسوں کو کبھی ایک لقمہ کھانا نہ دیا اور حقوق قدیم کو بالکل بھول گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک ادنا گائے کے لیے اپنے مالک کے بچے کو زمین پر پچھاڑے ڈالتا ہے۔ اس نے اپنے گناہ کا پردہ خود ہی فاش کیا ہے، ورنہ شاید خدا اس کے جرم کو چھپا لیتا۔
इस जुल्म के ज़माने में काफिर और फासिक लोग अपना पर्दा खुद ही चाक किया करते हैं। जुल्म रूह की गहराइयों में छुपा रहता है, जालिम इसको लोगों में फाश करता है। जब सब लोग जंगल में उस दरख्त तक पहुँचे तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि मदई के हाथ बांध दिए जाएं। फिर इससे फरमाया कि ऐ कुत्ते, पहले तूने दादा को कत्ल किया, इसकी सज़ा में तू मकतूल का ग़ुलाम बनाया गया। इसके बाद अपने मालिक को कत्ल करके तूने सब माल पर कब्ज़ा कर लिया। तेरी बीवी इसी मकतूल की लौंडी थी, इसने भी अपने मालिक पर जफा की हैं। लिहाजा अब जो लड़के लड़कियां इसके यहाँ पैदा हों वो सब इसी मुद्दा अलैह की मिलक हैं और तू भी इसका ग़ुलाम है। जो कुछ तूने कमाया सब की इसकी मिलक होगी, क्योंकि तूने मुताबिक शरअ फ़ैसला चाहा था, लिहाजा ये तेरा फ़ैसला है। जा और इसकी तामील कर। तूने अपने मालिक को इसी जगह बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया और इसी जगह तेरे मालिक ने कैसी कैसी मिन्नत समाजत की। इसी जगह तूने अपनी छुरी पर्दा फाश होने के खौफ से ज़मीन में दफन कर दी थी। ऐ लोगो, ज़मीन को खोदो और देखो, मालिक का सर छुरी के साथ दफन मिलेगा और इस छुरी पर इस कुत्ते का नाम भी कंधा मिलेगा। जब ज़मीन खोदी गई तो देखा कि वाकया ही मकतूल का सर और वो छुरी ज़मीन में दफन थे। खलकत में शोर पैदा हो गया। सब ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से अपनी बदज़नी की माफ़ी मांगी। इसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि फरियादी आ और अपनी फरियाद का नतीजा देख। फिर इसी छुरी से कातिल को कसास फरमाया। खुदा का हुक्म अगरचा बहुत रियायत करता है, लेकिन जब बात हद से गुज़र जाती है तो रुसवा कर देता है। जब खुद मुदई के दावे से असल भेद मालूम हो गया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मोजज़ा दो टोक साबित हुआ तो सारी खलकत सरे बरहना हाज़िर हुई और सब ने मिलकर बड़ी आजिज़ी से अर्ज़ की कि हम फितरती अंधे थे, इसलिए आपने जो कुछ फरमाया था हमने इसका एतबार नहीं किया। आप हमें माफ़ फरमा दें। एक ज़ालिम मारा गया और एक जहान ज़िंदा हो गया और हर शख्स का खुदा पर असर नौ ईमान ताज़ा हो गया। ऐ अज़ीज़, तू भी अपने नफ्स को कत्ल करके एक जहान को ज़िंदा कर। गाय का मदई तेरा ही नफ्स है जिसने अपने को अमीर और बड़ा आदमी बना लिया है, और वो गाय को ज़िबा करने वाला तेरी अक्ल है। तन की गाय को ज़िबा करने वाले से मुखालफत व इनकार न कर। अक्ल मुक़य्यद है और खुदा से हमेशा बेरंजो मोहब्बत रोज़ी हलाल की तालिब कर। तू जानता है कि खुदा के बेमेहनत रोज़ी किसी को नहीं मिलती। इस गाय यानी नफ्स की ख्वाहिश को ज़िबा कर दे। अक्ल सलीम असल वारिस बेकस और बेसरो सामान रह गई है और ख़ुद गर्ज़ बेदर्द नफ्स मालिक और सरदार बन गया। तू जानता है कि रोज़ी बेमेहनत क्या होती है। वो रूह की ग़ज़ा और रिज़्क़ पाक है, लेकिन वो गाय की कुर्बानी पर मौकूफ़ है। लिहाजा ए जुस्तजू करने वाले, तू गाय के कत्ल को एक छुपा हुआ ख़जाना समझ। अल्लाह ताला हमें इसको समझ कर अमल करने की तौफ़ीक दे। आमीन।